ہم بچوں کو کچھ نہیں سکھا پا رہے. ہمارے بچے لابلد ہیں دینی تعلیمات سے. ہم یہ شعور دے کے بھیجتے ہی نہیں کہ بیٹا جو اس طرح کی ذرا بھی بات کرے اس کا ذکر کرنا بتانا. قادیانی، مرزئی، کسی جگہ یہ اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں، کسی جگہ کوئی اور روپ دھارتے ہیں. ایک ان کا گروپ اب لاہوری کہلاتا ہے. وہ کہتا ہے جی ہم اسے سارا کچھ مانتے ہیں پر نبی نہیں مانتے. ہم نے کہا تم بھی تو بے ایمان ہو نا، کافر کو تو مان رہے ہو نا. چاہے مجدد بھی مانو، مفسر بھی مانو، مان تو ایک بے ایمان کو رہے ہو نا. کافر کو کافر ماننا ضروری ہے. اللہ نے کہا کل یا ایھا الکافرون. اللہ نے کافر کو کافر کہا ہے تو کافر کو کافر ماننا یہ ضروریات دین کا حصہ ہے. اور بڑی ذمہ داری سے بات کہہ رہا ہوں، بڑی ذمہ داری سے. دین کی کوئی تحریک چلتی ہے تو نہ سیاستدان نکلتا ہے، نہ جاگیردار، نہ سیاستدان، نہ وڈیرا، نہ کوئی اور، الا ماشاءاللہ. دین کی تحریک چلتی ہے تو نہ یہ لاکھ لاکھ روپیہ لینے والے نعت خواں باہر نکلتے ہیں، نہ جو بڑی گدیوں پہ جدی پشتی پیر بیٹھے ہیں وہ باہر آتے ہیں. وہ علماء اور مشائخ جن کا دین سے رشتہ ہے. اگر پیر جماعت علی شاہ صاحب نکلے تو خالی پیر نہیں تھے، عالم دین بھی تھے. اگر پیر میرے علی شاہ صاحب نکلے تو خالی پیر نہیں، بہت بڑے عالم تھے. حجت الاسلام نکلے تو خالی پیر نہیں، عالم تھے. یہ علماء نکلتے ہیں، مار کھاتے ہیں. ایک عالم نے مار نہیں کھائی، دو نے نہیں کھائی، درجنوں نے کھائی، ہزاروں اور سینکڑوں نے کھائی. علماء نے قربانیاں دی، جیلوں میں بند ہوئے. علامہ محمود رضوی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کو پکڑ کے لاہور کے قلعے میں بند کیا گیا اور انگریز نے اس قدر سخت سزا دی کہ علامہ کو باندھ کے ختم نبوت کی تحریک چلانے کے جرم میں الٹا لٹکا کے تو نیچے توڑی ڈال کے اور چیزیں ڈال کے دھواں جلا دیا گیا. ان کے ناک میں دھواں جاتا تھا. ساری زندگی دمے کے مریض رہے، دو تین باتیں بھی کھول کے نہیں کر پاتے. اس قدر زیادہ اذیت دی گئی علماء کو، اس قدر زیادہ. علامہ عبدالاحمد بدایونی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے کاٹنے والے جانور ہماری شلواروں میں ڈال کے نیچے سے باندھ دیا جاتا تھا. کہا جاتا تھا اب ختم نبوت کی بات کرو، لیکن کوئی شخص بھی ایک منٹ کے لیے بھی پیچھے ہٹنے کو تیار. قربانیاں دے کر قربانیاں ان بے ایمانوں کو کافر قرار دلوایا. اور پھر بطلے حریت امام وقت حضرت علامہ شاہ احمد نورانی رحمت اللہ علیہ اور مولانا عبدالستار خان نیازی کو سزائے موت کا حکم ہوا. مولانا ابو الاسناد اعلی حضرت کے خلیفہ تھے، ان کے صاحبزادے سید خلیل احمد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کو سزائے موت کا حکم ہوا کہ مرزائیوں کے خلاف انہوں نے علم بلند کیا. وہ تو پاکستان بنا. پھر جدوجہد شروع ہوئی، پھر زور ہوا. پھر علامہ نورانی رحمت اللہ علیہ کی قیادت میں پورے زور اور شور کے ساتھ تحریک چلی. آخر مجبور ہوئے اس دور کے وزیر اعظم بھٹو صاحب مجبور ہو گئے اور کہا ٹھیک ہے سویرے میں مرزے کے پوتے کو بلاتا ہوں، آپ اسمبلی میں بیٹھ کے بات کریں، ان سے گفتگو کریں. اگر ہم قومی اسمبلی کے ممبران نے دیکھا واقعی جھوٹا ہے تو ہم انہیں اقلیت قرار دے دیں گے. علامہ نورانی حضرت ابو بکر صدیق کی اولاد تھے اور میرے اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ کے بیٹے تھے اور خود حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ علیہ کے مرید تھے. حضرت علامہ نورانی ساری زندگی ایسا لباس پہنتے تھے کہ اس کے اندر سلوٹ نظر نہیں آتی تھی. امامہ اتنا حسین ہوتا تھا کہ دیکھنے کو دل کرتا تھا اور گاڑی میں بہترین میں بیٹھتے تھے. لیکن مکان ساری زندگی کرائے کا رہا، کرائے کا. لوگ کہتے ہیں ملنے جاتے تھے سیڑھیوں سے اترتے تھے تو علامہ نورانی سیڑھیوں پہ بٹھا لیتے تھے، کہتے دو ہی کمرے ہیں اور میں آپ کو بٹھا نہیں سکتا، گھر میں جگہ نہیں. تو کہا حضرت آپ اجلے تو بڑے نظر آتے ہیں. تو آپ فرماتے لباس دنیا کو دکھانے کے لیے پہنا ہے اور باقی تو سارا میرا معاملہ خدا رسول کے ساتھ ہے. میں جانوں اللہ رسول جانے. میں بھکاری بن کے نہیں جینا چاہتا، خودداری کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہوں. علامہ نورانی کہتے ہیں جس رات صبح اسمبلی میں مناظرہ ہونا تھا تو میں سوچنے لگا آج رات کیا کروں. تو پھر مجھے خیال آیا میں نے وہی کرنا ہے جو بدر کی رات میرے مصطفیٰ نے کیا تھا. ساری رات میں مصلے پہ بیٹھا رہا. کہتے ہیں بس اونگ لگی تو بات بن گئی، آنکھ لگی تو بات بن گئی. کہتے ہیں سحری کا وقت ہوا تو دستک ہوئی دروازے پہ. دو تین نادان دوست کہنے لگے آپ ہمارے گھر آئے. فرماتے میں ان کے گھر گیا. جب ان کے گھر پہنچا تو وہاں مرزئی اور قادیانی 10 کروڑ روپیہ بریف کیس میں بند کر کے لائے اور کہنے لگے مولانا یہ بیانہ ہے، بیانہ، یہ آپ بیانہ پکڑ لیں.
اور باقی پیسے بعد میں سنا ہے مکان بھی کرائے کا ہے, سنا ہے آپ کے پاس کوئی پراپرٹی نہیں, یہ بیانہ لے لے باقی بعد میں آئے گا. علامہ نورانی کہتے ہیں میں نے جب پیر کی ٹھوکر لگائی تو بریف کیس کھل گیا اور اس میں کروڑوں روپے بکھر گئے. مجھے کہنے لگے پیسے دیکھ کے تو آپ کو خیال آ گیا ہوگا کہ بچوں کے لیے بھی کچھ سوچنا ہے, پیچھے بھی پلٹ کے دیکھنا ہے. تو نورانی صاحب رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے میں نے کہا ہاں میں وصول تو کر لیتا پر تم نے قیمت بڑی تھوڑی لگائی ہے. ایمان بیچنا اتنی تھوڑی قیمت, میری تو رات زیادہ قیمت لگ گئی ہے, بڑی زیادہ قیمت, میں تو بک گیا ہوں پہلے سے. کہنے لگے آپ کی کیا قیمت لگی ہے؟ فرمانے لگے رات میں درود پڑھتے پڑھتے سویا ہوں تو مدینے والے رسول کا دیدار نصیب ہوا ہے, اور نبی پاک نے تھپکی دے کے کہا فکر نہ کرنا میں تیرے ساتھ ہوں. تو کہنے لگے جس کی قیمت محمد عربی لگائے کوئی اسے خرید سکتا ہے؟ سویرے میدان لگے گا اسمبلی میں اور میں اسمبلی کے فلور پہ ثابت کروں گا تم کل بھی بے ایمان تھے, آج بھی بے ایمان ہو, قیامت تک تم بے ایمان ہی رہو گے. جتنا مرضی پڑھ جاؤ لکھ جاؤ, جتنی مرضی بڑی عبادت گاہیں بنا لو, جتنا مرضی شور کر لو, اور جتنے مرضی کینیڈا اور امریکہ تمہارا ساتھ دے لے, ہمارے رسول آخری نبی ہے, حضور آخری نبی ہے. یہ امت کا متفقہ عقیدہ ہے, اس میں کسی کو رکھنا ڈالنے کی اجازت. آپ فرماتے ہیں سویرے وہ آیا, بڑے زور سے آیا, کبھی انگریزی بولتا کبھی کوئی بولی بولتا, لیکن احمد رضا کے دروازے کا ایک فقیر ایک بات ہی کرتا, وہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے, کسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ جو وار وار سے پار. کہتے ایک اور مولوی صاحب بھی آئے میرے ساتھ مناظرہ کرنے, ان کی اپنی کتاب سے نکل آیا کہ نبی پاک کے بعد آخری کوئی اور نبی آ جائے تو فرق نہیں پڑتا. اپنی کتاب سے, ان کے دارالعلوم بانی, دارالعلوم بنانے والے کی کتاب سے نکل آیا. تو مولوی وہ مرزا کہنے لگا تم نے بھی تو لکھا ہے. ہم نے کہا یہ بھی بے ایمان ہے, اعلی حضرت کہہ چکے ہیں یہ کافر ہے, یہ بھی تمہاری طرح کا ہی ہے ظالم, لہذا اس کی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہے. کافر قرار دے دیا گیا, کفر تو ہو گیا, اقلیت تو ہو گئی, لیکن وہ آج تک اپنی حرکتوں سے باز. ہمارے بچوں کو پتہ ہی نہیں یہ کتنے غلط ہیں, ہمیں خبر ہی نہیں کہ یہ کتنے برے ہیں. بھائی ایک صاحب سے میری ایک دفعہ بات ہوئی, چودھری صاحب تھے, گفتگو ہوئی تو کہنے لگے جی ختم نبوت نہیں مانتے تو ختم ہو گیا مسئلہ, اللہ ناراض ہو جائے گا. ختم نبوت نہیں مانتے تو اللہ ناراض ہو جائے گا. میں نے کہا جناب کے کتنے بچے ہیں؟ کہنے لگے 4. زمین کتنی؟ 20 کلے. کتنے کتنے آئے بولیے؟ تو میں نے کہا کہ نیا بندہ آ کے کھڑا ہو جائے کہ میں بھی آپ کا بیٹا ہوں, تو آپ راضی ہیں؟ مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے, بلا مثال و بلا تشبیہ. آپ راضی ہو جائیں گے؟ بولے نہیں نہیں تو چپ کر کے آخنا چل کوئی نہیں, 4 بھی بن رہے تھے 5 بھی بن لینے, ہو جائے گا ایسا؟ عجیب بندے ہو. جو کام جو تمہارا بیٹا نہیں, جب تم اسے بیٹا ماننے کو تیار نہیں تو جو اللہ کا نبی نہیں, وہ میدان میں کھڑا ہو کر میں بھی ہوں میں بھی ہوں میں بھی ہوں, تو یہ کس طرح قابل قبول بات ہے؟ اور ایک بھائی سگے بھائی کو جائیداد دینے کو تیار نہیں تو ایک اور آ کے شامل ہو جائے کہ مجھے بھی شامل کر لو, چلو کوئی نہیں فرق پڑتا, اتنی زمین ہے ابے کی, اتنی زمین ہے ابا جی کی, مجھے بھی شامل کر لو, تو لوگ تو قتل کر دیں گے کہ جب تو ہے نہیں تو ہمارا بھائی بنتا کیوں ہے؟ او خدا کے بندے, عجیب فلسفہ حیات ہے, عجیب زندگی ہے, فٹافٹ لوگ مان لیتے ہیں. سب لوگوں نے اپنی اپنی باتیں کی, سب نے اپنے اپنے دلائل دیے ختم نبوت پہ. ضرورت ہی نہیں تھی, جب حضور کہہ گئے, جو بن سکتے تھے ان کو نبی پاک کہہ گئے, جو بن سکتے تھے جن میں صلاحیتیں تھی, حضور نے فرمایا علی تو میرے لیے اسی طرح ہے جس طرح موسیٰ کے لیے ہارون تھے. لیکن موسیٰ کے بھائی ہارون بھی نبی تھے, پر میرے بعد کو نبی ہو سکتا تو ہو اسی طرح جس طرح موسیٰ کے لیے ہارون, جن کے اندر خوبیاں پائی جاتی تھی. فرمایا ابو بکر میری ساری امت سے افضل ہے, افضل ہے پر نبی نہیں ہے. میرے رسول پاک نے فرمایا عمر فاروق میں وہ ساری خوبیاں پائی جاتی ہیں جو ایک نبی میں. لو کان نبی بعد لکانا عمر ابن خطاب, اگر کوئی میرے بعد نبی ہوتا تو خطاب کا بیٹا عمر ہو. جو ہو سکتے تھے جب وہ نہیں ہوئے تو کانا شانہ اٹھ کے آ گیا ہے, ادھر قادیان کا رہنے والا, اور تو کہتا ہے نہیں مجھے مان لو, چلو پورا نہ مانو, ذلی مان لو, بروزی مان لو. حیا ہونی چاہیے. بڑے بڑے سیانے بندے ان کو آج تک پتہ ہی نہیں.